اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 113۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 111 112 میں کہ اگر مشرکین کے سامنے ہر طرح کے معجزے لا دیے جائیں تب بھی مشرکین ایمان نہیں لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، اور انسانوں کو اپنے اختیار کے ذریعے ہی ہدایت حاصل کرنی ہے، شعور کے ساتھ اختیار بھی دیا گیا تو خود چنیں گے ہدایت کے راستے کو یا گمراہی کے راستے کو۔ اگر مقصود یہ ہوتا کہ حکمن مشیت الہی کے تحت انہیں ہدایت یافتہ بنایا جائے تو آغاز ہی سے ایسا ہی بنایا جاتا۔ تو انسان کے اختیار ہی کی بنا پر سرکش افراد، خواہ انسان ہوں یا جن، ہر نبی کے عہد میں اس کے دشمن بنائے گئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں سکھاتے ہیں جو بظاہر بڑی اچھی چکنی چپڑی ہوتی ہیں مگر ان کی حقیقت دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان پر توجہ دینے کی بجائے انہیں ان کے ان گھڑے ہوئے جھوٹوں میں پھنسا رہنے دیں اور خود اپنا کام کریں۔ یہی بات آگے چل رہی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ مائل ہوں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، تاکہ ایسی باتیں جو وہ کرتے ہیں جنات یا انسان بہکانے کے لیے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ نافرمانوں کے، ایمان نہ لانے والوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ پسند کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور وہ کمائیں، ما جو ہم وہ مختلفون کمانے والے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پچھلے حصے سے مل رہا ہے نا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جھوٹ جو گھڑ رہے ہیں گھڑتے رہیں، تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور وہ پسند کر لیں اس طرز زندگی کو، ان باتوں کو، اور اس طرح وہ اعمال کمائیں جو وہ کمانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے نا، یہاں سب لوگ اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے آئے۔ اس ٹیسٹ کے لیے بنیادی اہلیت، ایلیجیبلٹی سب کو دے دی گئی ہے، شعور اور آزاد اختیار۔ بنیادی شعور سب کے اندر ہے، ٹھیک ہے علم کے ساتھ پالش ہو جاتا ہے وغیرہ، لیکن اللہ ایک ہے، کائنات اس نے بنائی، کائنات کا کوئی مقصد ہے، یہ چیزیں جاننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ہر عام انسان تھوڑے غور و فکر سے یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون سے سائنٹسٹ تھے، ہے نا، ایک عام آدمی تھے تعلیمی اعتبار سے، اور اس دور میں کیا تعلیم ہوتی ہوگی، وہی کچھ پڑھتے تھے، پھر مذہبی گھرانے کے تھے تو تعلیم بھی وہ شرک کی پا رہے تھے۔ ظاہری بات ہے ان کے ہاں جو بھی وہ چلتی تھی بت پرستی کی جو تعلیم تھی وہی لیتے ہوں گے، تو پھر بھی انہوں نے حق کو پا لیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہی نہیں ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت کے ایک مذہبی گھرانے کے سپوت تھے نا، تو اس زمانے کے مطابق کچھ نہ کچھ ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہی نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز سے پہلے یہ سمجھ لیا تھا نا کہ اللہ ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے ماحول سے کٹے ہوئے رہتے تھے؟ اسی لیے رہتے تھے کہ آپ اس چیزوں سے تنگ تھے، جو معاشرت چل رہی تھی، جو مذہبی حال تھا قوم کا، آپ کو پسند نہیں تھا اور آپ اسے ریجیکٹ کر چکے تھے، اسی لیے الگ الگ رہتے تھے۔ چلیے آپ تو اللہ کے نبی بننے والے تھے، اللہ کو تو علم تھا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں سب چیزیں چھوڑے ہوئے تھے؟ ابو بکر نے کبھی بت پرستی نہیں نہ کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں 7 سال کا ہوا میرے ابا مجھے لے کر گئے، کہا یہ تیرا فلاں خدا ہے، تیرا فلاں خدا ہے، تیرا فلاں خدا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں بتوں کے آگے، تو چوہا کھا رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا چوہا تیرا کھانا کھا رہا ہے، تو بھگاتا کیوں نہیں؟ تو بت کچھ بھی نہیں بولا۔ کہتے میں نے زمین سے کنکری اٹھا کے اسے ماری، وہ ہلا بھی نہیں، بت تھا۔ تو کہتے ہیں اس دن کے بعد میں کبھی بھی کعبے کے اندر نہیں گیا۔
تو کس چیز نے ایک 7 سال کے بچے کو سکھایا؟ وہی بات ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر انسان کے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے کہ یہ مجھ سے بھی کمتر ہے. ایک بت مجھ سے بھی کمتر ہے. اور یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں. تو اتنی بڑی کائنات بلا مقصد بنا دی گئی ہوگی، یہ کس طرح کی بات ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تھے سعید بن زید کے والد زید بن عامر بن نفیل، انہوں نے بھی تو حق کو سمجھا تھا، اور ایک باقاعدہ گروہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں عام طور پر صابی کہا جاتا تھا. یہ صابی ہو گئے، جیسے ہمیں کہتے ہیں نا بھابی ہو گئے، انہیں کہتے تھے صابی ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت خدا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس سے آگے سمجھنے کے لیے ان کی کیسے عبادت کی جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، یہ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. تو یہ بنیادی چیز جو ہے کہ انسان کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، کائنات کو کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. جو بنانے والا ہے اس نے ہمیں کیوں بنایا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو ہر انسان پا سکتا ہے. پھر جب انسان اس حد تک پہنچتا ہے تو پھر تحقیق کر کے وہ جان سکتا ہے کہ کون سا دن سچا ہے، تھوڑی بہت غور و فکر سے، تھوڑی بہت تحقیق سے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان باتوں پر کان نہیں دھرتے. کیوں نہیں دھرتے؟ یعنی آپ مسلمانوں کو لیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، تو وہ ہدایت کی بات نہیں سنتے، اس کی طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ وجہ اللہ نے بتا دی، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. آخرت پر ایمان لانا صرف ایک زبان کی بات نہیں ہے، اس بات کو یقینی طور پر ہمارے دل میں جاں گزین ہونا چاہیے. ہاں ایسا لازمن ہوگا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں. جب یہ یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تب ہی انسان اپنی زندگی بدلنے پر آمادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جھوٹ گھڑنے دو، تاکہ ان کی طرف وہ لوگ اپنے دلوں سے مائل ہوں، یا ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے. یعنی ایک مومن ان باتوں میں ملوث نہیں ہوگا. کن باتوں میں؟ کوئی بھی بات جو دین کے خلاف ہے. بہبود آبادی کو ہی لے لیں، ایک نظریہ ہے نا بہبود آبادی کہ جی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، وسائل کم ہو گئے ہیں، لہٰذا بچے کم پیدا کریں. اب یہ پورا نظریہ غیر اسلامی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا 2018 میں کتنی آبادی ہونی ہے، اللہ نے اس کے مطابق ہی ذرائع دیے ہوئے. یہ ناممکن ہے کہ آبادی بڑھ جائے اور ذرائع کم ہو جائے. ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ کیوں اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہم لوگوں نے کہ آبادی بڑھ جائے گی؟ تو ہم نے نہیں اٹھایا، پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہود نے ایجاد کیا. نظریہ آبادی کس نے پیش کیا تھا بتائیں؟ اکنامکس پڑھی ہے کسی نے گریجویشن میں یا ایف اے میں؟ مالتھس نے پیش کیا تھا. مالتھس نہ صرف یہ کہ ایک یہودی تھا بلکہ یہودی پریسٹ تھا، ربی تھا، ٹھیک ہے، مذہبی عالم تھا. اور اس نے اس وقت یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ضبط نفس کرو، ابورٹ مت کراؤ، کیونکہ ابورشن حرام ہے نا، ان میں بھی حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ابورٹ نہ کراؤ، ابورٹ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. ہاں یہ ہے کہ ضبط نفس کرو اور بچے کم پیدا کرو. پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر ابورشن بھی جائز ہوتی چلی گئی. بات یہ ہے کہ یہ نظریہ ہم نے پیش نہیں کیا، ہم نے تو اپنے اوپر مسلط کیا. یہ یہود نے پیش کیا، عیسائیوں نے اس کو اپنایا، اور اس کے نتائج وہ بھگت رہے. ان کی ریسز جو ہیں، مختلف یورپین نسلیں جو ہیں، وہ خاتمے پر ہیں، حقیقتاً خاتمے پر. اور وہ سخت پریشان ہے کہ اس مسئلے سے کیسے بچا جائے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ سچ کہا تھا. تو ہم نے تو ان کی دیکھا دیکھی یہ اپنا لیا طریقہ، وہ جس کو کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال. تو ہم لوگوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کے قدموں پر قدم رکھنے شروع کر دیے، بھیڑ چال شروع کر دی. نتیجہ کیا نکلے گا وہی، اگر ہم اس پر چلتے رہیں گے نتیجہ وہی نکلے گا جو یورپ میں
فیس کرنا پڑ رہا ہے آج یورپین ریسز کو. لیکن ایسا ہوگا اس وجہ سے نہیں کہ ابھی ہمارے یہاں سوائے چند نام نہاد ترقی پسند افراد کے لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے اور نہیں مانتے. تو آپ دیکھیے کہ اس کی طرف کن کے دل مائل ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بچے ابورٹ کروا دو، 2 کے بعد ہمیں نہیں چاہیے وغیرہ. تو کون ان چیزوں کو قبول کرتا ہے؟ ایک بندہ نہیں بھی چاہتا، فرض کرے اس کا ذہن ہے کہ نہیں میں نے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے پریگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر تون یا نہ صحیح کرہن صحیح، خوشی سے نہ صحیح، نہ خوشی سے صحیح قبول کر لیتے ہیں. کون لوگ ہیں جو پھر ابورشن کی حد تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آخری حد ہے، قتل عمد ہے. کون چلا جاتا ہے وہاں تک؟ جسے یہ یقین نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جانا، کیونکہ جسے یہ پتا نا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ لا کے سوچ رہا ہو کہ میرے پاس پیسے کم ہے، میں کہاں سے پالوں گا. حالانکہ یہ سوچ بھی جو ہے شرک ہے. لیکن چلے انسان ہے، تعلیم کی کمی ہے، عقیدہ کمزور ہے، تو دل میں یہ پریشانی بھی ہے، تب بھی وہ بچے کو قتل نہیں کرے گا تب تک جب تک کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہ ہو. کیونکہ جسے یہ پتا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت کے روز جو بچیاں یا بچے قتل کیے گئے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے، وہ آئیں گے اور اللہ پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں ہمارے والدین نے بھوک کے خوف سے ہلاک کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کی بات تو قرآن میں آتی ہے، آگے حدیث ہمیں بیان کرتی ہے کہ اللہ کا تخت جو ہے وہ غضب سے اللہ کے کانپنے لگے گا. اللہ اس قدر غضبناک ہوگا ان والدین پر. تو ایک بندہ جسے یہ یقین ہو، 100% نہ ہو، چلو 80% یا 70% ہو، 50% ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ یہ قدم کبھی نہیں اٹھائے گا. تو ان جھوٹی باتوں میں وہی پھنستے ہیں جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں، چلیں آپ انٹرٹینمنٹ کو دیکھ لیں، ٹی وی، فلمیں، چھوٹی سی زندگی ہے جی، اس کو خوشی خوشی گزارو، انجوائے یور لائف، یہی سلوگن ہوتے ہیں. پھر اس پہ طرح طرح کے پروگرام چلائے جاتے ہیں، کوئی کامیڈی کا ہے، کوئی فلمیں ہیں، اس طرح کے ساری چیزیں. جس بندے کو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ تو اپنا وقت ضائع کر لے گا، اور جس بندے کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور میرا حساب ہونا ہے، وقت کا بھی حساب ہونا ہے، تو وہ کیسے وقت ضائع کرتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. وہ ہر وقت سوچتا ہے کہ اچھا میں یہ کام کر لوں، کیا پتا آئندہ مجھے موقع ملے یا نہ ملے، پتا نہیں کل دن چڑھنا ہے کہ نہیں مجھ پہ، تو میں آج یہ والا اپنا نیک عمل تو کر لوں. تو پھر جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں نہ ہوتا، یہ جو چکنی چپڑی باتیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، ان میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. جنہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ اپنا رستہ سیدھا طے کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں جو لاپرواہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہی ادھر ادھر پھرتا ہے اور وقت ضائع کرتا ہے. اور جو سنجیدہ طالب علم ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے امتحان دینا ہے اور ہمارا رزلٹ آنا ہے، تو وہ پھر پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پارٹیز وغیرہ بھی اٹینڈ نہیں کرتے. ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا، شادی ہے چاچا کے بیٹے کی تو کوئی بات نہیں، میرے تو امتحانوں میں اتنے دن رہ گئے، میں تو نہیں جا سکتا. اور وہ پیچھے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں اپنا، تبھی پھر وہ پوزیشنز لیتے ہیں. اور جو نااہل ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کلاس سے بھی بنک کر دیتے ہیں، کلاس سے نکلتے ہیں، آلو چنے کھائیں جی، ایسے ہی کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹس. تو پھر ان کے ریزلٹس کیسے آتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں، سپلیاں آ جاتی. تو ایک بندہ جسے یہ یقین ہے کہ میرا امتحان ہونا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہیں دھرتا. اگر اس کے سامنے کوئی بات لائی بھی جاتی ہے تو وہ اسے عقل کے پیمانے پر پرکھتا ہے. اور فرض کریں کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آتی، علم کم ہے، عقل کم ہے، تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو میرے رب نے کہا ہے وہ سچ ہے، لہٰذا میں تو اللہ کی کتاب کے کہے پر چلوں گا. یہ باقی جو فلسفیز ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں جواب نہیں دے سکتا ان کا، لیکن کم از کم میں ان میں ملوث بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرے رب نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور آخرت کا فیصلہ اسی کے مطابق ہونا ہے. جیسے یہ تصوف کی بحث لے لیں، صوفیزم کی، تو بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں. بعض اوقات بندہ واقعی پریشان ہو جاتا ہے ان بحثوں کے اندر. اور بظاہر کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں صوفیزم کی، لیکن بڑی خوبصورت بات جو ہے یہ جو ہے عبدالحق محدث دہلوی وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز فیصلہ
شریعت کے مطابق ہونا ہے، طریقت کے مطابق نہیں ہونا، یعنی اسلامی قانون قرآن و حدیث کے مطابق ہونا ہے، صوفیزم کے مطابق نہیں ہونا ہے نا۔ تو فرض کریں کہ صوفیزم کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے اور دماغ میں جگہ بنا رہی ہے اور آپ کو جواب بھی نہیں اس کا دینا آ رہا اور آپ لاجواب بھی ہو گئے، تب بھی کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے، کیونکہ فیصلہ روز قیامت قرآن و حدیث کے مطابق ہونا ہے۔ میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی، میں اس کا جواب نہیں دے پا رہی، میں اگلے کو چپ نہیں کرا پا رہی، سٹل میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت فیصلہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہونا ہے نا۔ یہ دلیل تو ہے نا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، ہمارا علم کم ہو سکتا ہے، ہماری عقل کم ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے ہم زیادہ بحث کرنے والے نہ ہوں، ہم اگلے کو چپ نہ کرا سکتے ہوں، تو کوئی بات نہیں، بات تو ہماری صحیح ہے۔ تو پھر جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے نا، وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتے، وہ سچے کھبے ہو کر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے راستے پر لگے رہتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو لہٰذا وہ اللہ کی رسی پکڑتے ہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہی ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ اس طرح کی باتیں بناتے رہیں تاکہ اس کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ تو فتنوں میں مبتلا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور فتنے تو پیدا ہوں گے ہی، کیونکہ آزمائشوں کے ساتھ ہی امتحان کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسی کو پسند کر لیں۔ کس کو؟ رضا سے ہے نا، کس کو پسند کر لیں؟ انہی بیکار باتوں کو، انہی کے پیچھے زندگی گزارتے رہیں۔ آج جیسے آپ دیکھیں زندگی کے مقاصد کیا ہیں، آج ہر کسی کی، ہر عام بندے کی زندگی کا مقصد کیا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو؟ ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہماری گاڑی اچھی ہو جائے، ہمارا کھانا پینا اچھا ہو جائے، ڈریسنگ اچھی ہو جائے، لائف سٹائل ہمارا اپ گریڈ ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ ویسٹرنائزڈ ہو جائیں۔ بس زندگی کی معراج یہی ہے نا، دوڑ اسی کے لیے ہے، کوئی اور مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی محنت اسی لیے کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی محنت اسی لیے کر رہا ہے، اور کوئی بھی بندہ کسی بھی لائن میں ہے، اس کا سارا مقصد حیات یہی ہے میں اپنی لائف کو اپ گریڈ کر لوں، اور بس کوئی مقصد حیات سامنے نہیں، بے مقصد زندگی۔ آخرت کا تو دور کی بات ہے، دنیا تک کا کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، لائف سٹائل جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے، تو ہر کوئی اپنے اسی مقصد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ملک بیچ رہا ہے، ضمیر بیچ رہا ہے، دین ایمان بیچ رہا ہے، کوئی مقصد تو سامنے ہے ہی نہیں، لہٰذا کچھ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا، ملک کے لیے کیا ہوگا، قوم کے لیے کیا ہوگا، مذہب کے لیے کیا ہوگا، خود میری ذات کے لیے کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ آخرت کا تو تصور ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کبھی کہ آخرت میں بھی اٹھ کر جواب دینا۔ یہی فرق ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں اور ہم میں، کہ آخرت کے متعلق ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخرت میں بھی جواب دہی ہونی ہے اور ہر بات کی ہونی ہے۔ تو پھر جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، اور جو اس بات کو بھول جاتے ہیں ان کی زندگیاں ہماری طرح ہو جاتی ہیں، جن میں نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اہلیت ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس کو چن لیں، پسند کر لیں۔ کس کو؟ اللہ کی رضا کے خلاف کے فیصلے۔ جب کوئی گمراہی کو چن لیتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر اللہ اس کے لیے اسی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، قاف رے فے اس کی روٹ ہے، نیا لفظ ہے آپ کے لیے۔ القرف کہتے ہیں کریدنے کو، چھلکا اتارنے کو، بال کی کھال نکالنے کو۔ اسی سے ایک مصدر جو بنتا ہے اقترفہ بنتا ہے۔ اقترفہ کمانے کے لیے آتا ہے، یہ پازیٹیو بھی آتا ہے اور نیگیٹو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں جیسے افطرا تھا نا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ افطرا کا لفظ عربی زبان میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
اسی طرح سے ایک طرفہ کا لفظ بھی عربی گرامر میں، عربی لینگویج میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو کمائی بھی، حرام کمانا بھی، لیکن قرآن نے اسے بھی نیگیٹو ہی استعمال کیا. جس طرح افطرا کو اللہ نے نیگیٹو استعمال کیا نا ہمیشہ، اسی طرح ایک طرفہ کو بھی نیگیٹو استعمال کیا. تو اس سے مراد ہے اعمال کمانا، اور عام طور پر یہ برے اعمال کمانے کے لیے ہی قرآن میں استعمال کیا گیا. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ یہ وہ اعمال کر لیں جو انہوں نے کرنے ہیں، جو کمانا ہے وہ کما لیں. تو کمائی کا لفظ قرآن میں اعمال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ دھڑلے کے ساتھ کر لیں، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ راستہ چن لیا ہے، اب اس راستے پر ان خوشکن باتوں کے چکر میں یہ چلتے چلے جائیں، اور جو اعمال انہوں نے زندگی میں کمانے ہیں وہ کما لیں، کیونکہ انہی اعمال کے بنا پر فیصلے ہوں گے. کیا فا تو غیرہ سوائے اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن فیصلہ کرنے والا، افا غیر اللہ ابتغی حکمن، اچھا تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. ابتغی کی روٹ کیا ہوتی ہے؟ بے غین یہ یا بے غین واو، بغا سے ہے نا، اسی سے بغاوت بنتا ہے، اسی سے ایک مصدر ابتغا بنتا ہے، پوری کوشش کر کے تلاش کرنا. تو کیا میں اب اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متکلم کے صیغے میں کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو کلام اتارا، جو ہدایات دی، جو زندگی کا طریقہ بتایا وہ درست نہیں ہے، تو کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، جس کو اختیار ہو آپ کی زندگی کے بارے میں طریقہ بتانے کا. تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور لاؤں اب؟ وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہی رب ہے جس نے انزل اتارا الیکم تمہاری طرف الکتابہ یہ کتاب مفصلا تفصیلی، حالانکہ وہی رب ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل والی یہ کتاب اتاری. قرآن کتاب مفصل ہے، کن معنوں میں؟ اس میں ہر اہم موضوع پر بنیادی اصول دے دیے گئے، ٹھیک ہے. ان معنوں میں تفصیلی نہیں ہے کہ ہر بات بتا دی گئی ہے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نماز کا حکم آیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ تو نہیں آیا، اس کے مسائل تو نہیں آئے، وہ تو حدیث میں آتے ہیں. تو پھر یہ کتاب مفصل کیسے ہوئی؟ ہر مسئلے کے حل کے بنیادی اصول دے دیے گئے ہیں. زندگی میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، امتحان کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، ان شکلوں کا کیا حل ہے، یہ بتا دیا گیا. اب ان کی جو جزیات ہیں، چھوٹی چھوٹی تفصیلیں ہیں، وہ حدیث میں آئیں. تو کتاب مفصل کہ ہر معاملے کا تذکرہ اور ان کا حل قرآن میں آ گیا. جیسے لائف سٹائل تو نہیں بتایا گیا قرآن میں، نہیں بتایا، لیکن اس کی دے دی گئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا رول ماڈل نبی کی زندگی ہے، تو پھر نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کب کیا کرنا ہے نا. تو اس طرح قرآن میں ہر چیز کا جو ہے نا بنیادی اصول دے دیا گیا. اب اس کی تفصیلات ہمیں حدیث سے مل جاتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں تفصیلی ہدایات جاری کر دی، ٹھیک ہے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والا بنا لوں، حالانکہ اللہ نے یہ تفصیلی کتاب اتار دی تاکہ اچھی طرح سے زندگی کے معاملات کو سمجھ لیا جائے اور ان پر عمل درآمد کر لیا جائے. تو اس کتاب کے سوا کہیں اور اب حق تلاش کرو. یعنی اگر تم اس کتاب کا انکار کر دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کو رب نہیں مانتے، فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے، تو پھر میں کسی اور کو تلاش کروں تو میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. اللہ نے تو ہدایت نامہ جاری کر دیا، اسی پر عمل ہوگا، زندگی اسی کے مطابق گزارنی پڑے گی. اب دیکھیں یہاں بنیادی طور پر طرز زندگی ہی پر بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی کا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. طرز زندگی بھی وہی اپنانا ہوگا جو اللہ کا ہے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، دن میں 4 سپارے 8 سپارے پڑھتے ہیں، اور زندگی گزارتے وقت ہمارے اپنے منمانے اصول ہیں اور انہی پر چلتے ہیں، تو پھر ایسے دعوے کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ والذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتابہ کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ کہ بے شک، منزل نازل کرنے والا ہے، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، منزل من ربکا، نازل کی گئی ہے یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تو نہ تکونن، تو شامل ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ ممترین کی روٹ کیا ہے؟ میم رے یہ، شک کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی جا چکی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتاری گئی ہے، پس تو شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ کون ہیں جن کو کتاب دی گئی؟ یہودی اور عیسائی، یہاں خصوصاً یہود مراد ہے، کیونکہ کفار مکہ کن سے مشورے کرتے تھے جا کر؟ یہود سے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہود بخوبی جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، مگر اقرار نہیں کرتے تھے، اقرار نہیں نہ کیا کبھی بھی۔ تو اللہ رب کریم نے کہا تم شک نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شبہ نہیں تھا، آپ کو کہہ کر ہمیں سنایا، کیونکہ یہود عجیب ذہنیت کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن کبھی مانا بھی نہیں۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے تھے، عجیب عجیب سوال سکھاتے تھے، یہ بات پوچھو تو پتا چلے گا نبی ہیں، یوں کرو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہتے آپ کوئی بات تو جواب میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیا کہتے؟ رائینا کہتے نا، اور پھر ہنستے کہ نبی ہے تو اسے پتا کیوں نہیں چلتا ہے نا۔ جھوٹ موٹ کی آزمائشیں بنائی ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور کیا تھا، السلام علیکم کہتے تھے نا، اور پھر اپنی طرف سے ایویں جھوٹ بوٹ کے ٹھٹھے بناتے تھے۔ اور زبان کسی کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں، کوئی آ کے پوچھتا تھا نا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، یہ کتاب ہے یا نہیں، تو انہیں الٹی سیدھے سوال اور الٹی سیدھی آزمائشیں سکھاتے تھے، کھل کر انکار بھی نہیں کرتے تھے اور اقرار بھی نہیں کرتے تھے، کھیلتے تھے، کھیل بنا رکھا تھا۔ تو لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے تھے۔ ایک تو تھے نا واضح انکار کر دینا، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور پر کہا تم شک میں مبتلا مت ہونا، کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے تھے بس آپ کے متعلق۔ اب لوگ شک و شبے کا شکار ہو جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ایمان نہیں لاتے تھے، ظاہری بات ہے، ان کے دلوں میں شک آ جاتا تھا، پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو یہاں یہود کی سازش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ 2 باتیں بتا دی گئی، پہلی کیا کہ وہ جانتے ہیں، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، اللہ نے کہا یہ اس طرح پہچانتے ہیں اس کتاب اور اس نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، محض یہ لوگ اقرار نہیں کرتے۔ تو یہ بخوبی جانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال نجاشی ہے۔ نجاشی عیسائی تھے نا پہلے، تو جب جو ہے جعفر جو ہیں انہوں نے ان کے سامنے آیات تلاوت کی سورہ مریم کی، تو کیا کہا تھا نجاشی نے؟ بالکل، وہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ انجیل اور یہ کلام ایک ہی روشنی کے 2 پرتوں ہیں، کہا تھا نا۔ اب دیکھیں کہ حالانکہ نجاشی مذہب کے عالم تو نہیں تھے، ویسے اپنے شوق سے جو سیکھا انہوں نے سیکھا، بادشاہ تھے، مذہبی عالم تو نہیں تھے، تو کتنی تیزی سے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، فوراً سمجھ لیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیسر جو تھا روم کا حاکم، اس نے بھی صرف آپ کا تذکرہ ہی سن کر سمجھ لیا اور کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو اس کے ماننے والوں کے پیر وہاں تک پہنچیں گے جہاں میں بیٹھا ہوں، یعنی میری حکومت بھی چلی جائے گی، کہا نا۔ حالانکہ یہ دونوں ہی بادشاہ تھے، ان میں سے کوئی بھی بڑا حاکم نہیں تھا، بڑا عالم نہیں تھا، لیکن انہوں نے سمجھ لیا۔ تو جو علماء تھے وہ کیسے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، بالکل جانتے تھے۔ اور اب دیکھیے کہ صرف وحی کے نزول کی کیفیت سن کر ورقہ بن نوفل نے فوراً کیا کہا تھا؟ آپ نبی ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کو خود پتا تھا میں نبی ہوں، اس وقت نہیں پتا تھا، ابھی پہلی وحی آئی تھی اور یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں، بس وحی آئی تھی
اور آپ ڈر کر آ گئے تھے. ایسے ہی. اور جب آ کر ورقہ سے کہا تو ورقہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نبی ہیں اور آپ پر یہ وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا ہے. صرف ایک وحی کے نزول کی کیفیت سن کر